قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں صلاۃ الخوف کا طریقہ عرض کیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع کے لیے تشریف لے گئے تو کفار قریب ہی میں چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے آپس میں پروگرام ترتیب دیا کہ مسلمان جس وقت نماز میں مصروف ہوتے ہیں تو ان کو دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں رہتی، تو اس وقت اچانک ان پر حملہ کر کے معاملے کو نمٹا دیا جائے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ کفار کا یہ پروگرام اور یہ منصوبہ ہے، اور اسی وقت پھر یہ آیات بھی نازل ہوئیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ مسلمانوں کو بتلایا گیا. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حصوں میں اپنے لشکر کو تقسیم کر کے ان کو صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز پڑھائی. کفار کے ارادے کا آگے تذکرہ ہے. وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور کافر لوگ چاہتے ہیں کاش کہ تم لوگ اپنے اسلحے سے اور اپنے حفاظت کے سامان سے غافل ہو جاؤ. فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر وہ تم پر یک بارگی حملہ کر دیں. تو مسلمانوں کو جیسا کہ پیچھے بھی تذکرہ ہوا وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنا حفاظت کا سامان ساتھ رکھیں، اپنا اسلحہ ساتھ رکھیں. اسلحے کو مسلمانوں کے لیے زیور قرار دیا ہے، اور کفار نے بڑی مکاری کے ساتھ مسلمانوں کو اسلحے سے خالی کر دیا ہے، اور مسلمان بالکل نہتے رہ گئے ہیں. گزشتہ تقریباً 4 صدیوں سے مسلمان اس حوالے سے انحطاط کا شکار ہیں کہ نہ تو جدید اسلحہ تیار کر سکے اور نہ ہی سائنس میں کوئی خاص ترقی کر سکے، اور ٹیکنالوجی وغیرہ میں بھی بہت پیچھے رہ گئے، اور کفار نے بڑی مکاریوں کے ساتھ ان کے ذہنوں کو ایسا معوف کر دیا ہے کہ یہ اب اس کام کے لیے ذہناً تیار بھی نہیں رہے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس نہ تو صلاحیتوں کی کمی ہے اور نہ ہی ان کے پاس معدنیات کی کمی ہے، لیکن کمی صرف اس بات کی ہے کہ پہاڑوں سے معدنیات کیسے نکالیں، مشینری نہیں ہے، ماہرین نہیں ہیں. کنووں سے تیل کیسے نکالا جائے، مشینری نہیں ہے، ماہرین نہیں ہیں. آج تک نہ تو ایسے ڈاکٹر پیدا کر سکے کہ جو ہمارے سرمایہ دار اور مقتدر طبقے کا علاج کرنے کے قابل ہوں، اور نہ ہی ایسے انجینئر پیدا کر سکے کہ جو ہمارے بڑے بڑے منصوبوں کو باقاعدہ کامیابی کے ساتھ سر انجام دے سکے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلحے کو مسلمانوں کا زیور قرار دیا ہے، اور یہاں پر بھی بار بار کی تاکید سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلحہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور اس وقت تو معاملات اس حد تک گر چکے ہیں کہ اگر ایک آدمی قتل ہو رہا ہے، لٹ رہا ہے، تو دوسرے آنکھیں بند کر لینے میں عافیت محسوس کرتے ہیں کہ اپنا آپ بچاؤ، بس یہ کافی ہے. حالانکہ اپنا آپ بچا کے بار بار مرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں. ایسے بدماش اور اس طرح کے لوگوں کے لیے حوصلہ اور ہمت فراہم کرتے ہیں، اور اگر اسی وقت ان کو دبوچنے کی کوشش کی جائے تو جان ایک دفعہ جائے گی، باقی نسلیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی.
اور ہمیں احادیث میں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ مسلمان کے ذمہ مسلمان کے حقوق ہیں، اور مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اب بڑی بڑی ٹرینوں میں سے ایک صوبے کے چند قسم کے شرپسند لوگ وہ سب کے سامنے، پورے ملک کے سامنے لوگوں کو اتار رہے ہیں، مار رہے ہیں، اور ہر کوئی بس اس میں خوش ہے کہ میں محفوظ ہوں، میری جان بچ جائے، بس یہ کافی ہے۔ مسلمانوں کو یہ نہیں سکھایا گیا، مسلمانوں کی تعلیم کا یہ حصہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بندہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہوئے اگر مارا جائے تو یہ بھی شہید ہے۔ بلا وجہ اپنے مال کو لٹنے دینا، اپنی جان کو ضائع ہونے دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں مال بھی جاتا ہے، جان بھی جاتی ہے، اور گناہ بھی سر میں آتا ہے۔ حفاظت کرنے کی طاقت ہو تو حفاظت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو کفار بہرحال چاہتے ہیں، اور وہ اپنی اس سازش میں پورے طور پر کامیاب ہو گئے ہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس بات میں کہ اگر کوئی بارش کی وجہ سے تکلیف ہو، او کنتم مرضی، یا تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہو، ان تضعوا اسلحتکم، کہ تم اپنے اسلحہ کو اتار دو۔ اگر بارش برس رہی ہے، خود پہننا مشکل ہے، لوہے کا ہوتا ہے، اور بارش اگر سردی کے موسم میں ہو رہی ہے تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سر کو تکلیف ہوتی ہے۔ جسم پہ زرہ پہنی جاتی ہے، وہ بھی لوہے کی ہوتی ہے، اور سردی کے موسم میں بارش بھی برس رہی ہو تو ایسے میں ٹھنڈے ہونے سے جسم کو تکلیف ہو سکتی ہے، اور جسم گیلا ہو، اوپر سے بند ہو، تو ایسے میں جسم کو خارش اور اس طرح کے مسائل، الرجی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ تو اگر گرمی ہو تو تب بھی اس طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال گرمی سردی میں اگر بارش آ گئی ہے تو خود اور زیرہ وغیرہ اتارنے کی ضرورت پیش آ جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اتار سکتے ہیں۔ کوئی بیماری لگ گئی، کوئی تکلیف لگ گئی، کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو اتار سکتے ہیں۔ لیکن ایسے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، کہ اپنی حفاظت کا سامان پھر بھی ساتھ لے لیا کرو، تلوار، نیزہ، خنجر اور اس طرح کا کوئی نہ کوئی چیز تمہارے پاس ہونی چاہیے، کہ اچانک اگر دشمن سامنے آ جائے تو پھر سامان کی طرف نہ بھاگنا پڑے، کچھ نہ کچھ تمہارے ہاتھ میں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تم دفاع کر سکو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی اجازت دی ہے کہ اگر مجبوری بن جائے اسلحہ اتار سکتے ہو، لیکن بالکل نہتے ہونے کی اجازت پھر بھی نہیں دی گئی۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کافروں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلت والا عذاب ہے، بشرطے کہ مسلمان اپنی جگہ پر اسلام میں قائم ہوں۔ جب مسلمان ہی اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، اور اسلام ہی ہماری عزت اور آبرو کے تحفظ کا ضامن ہے، تو جب ہم اسلام سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر، اور اسلام کی تعلیمات سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر کوئی تحفظ ہمارے لیے باقی نہیں رہتا۔ جہاں تک تعلق صلاحیتوں کا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صلاحیتیں بھی موجود ہیں، معدنیات بھی موجود ہیں، ذخائر بھی موجود ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی وغیرہ سے محروم ہیں۔ صلاحیتوں کے ہونے کی علامت اور دلیل یہ بھی ہے کہ بہت سارے مسلمان ہمارے ایسے ہیں جو ان ممالک میں اپنی صلاحیتوں کا سکہ منوا چکے ہیں، وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹری کی لائن میں، انجینئر کی لائن میں، ہر لائن میں وہ بڑے بڑے کام سر انجام دے رہے ہیں، اپنا بڑا مقام کمائے ہوئے ہیں۔ اور دینی اعتبار سے دیکھ لیں کہ دینی مدارس کے پاس، علماء کے طبقے کے پاس بے انتہا وسائل کی کمی کے باوجود، اور جو کچھ رویہ ہم اس طبقے کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود پورے 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حادثہ، کوئی ایک مسئلہ، کوئی ایک ایسا پرابلم پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس کا حل انہوں نے پیش نہ کیا ہو، اور جس کا حل ہمیں انگریز سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئی ہو، حالانکہ وہ بھی دین کے اوپر بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ان کی باقاعدہ یونیورسٹیاں ہیں جس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اور دین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔
تو لیکن اس کے باوجود کبھی ہمیں ان کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ بڑے سے بڑا سنگین مسئلہ بھی پیش آئے تو الحمدللہ یہ طبقہ کبھی بھی امت مسلمہ کو شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ جب اس شعبے میں پوری دنیا میں اپنا سکہ منوائے ہوئے ہیں تو باقی شعبوں میں کیوں نہیں منوا سکتے؟ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا مقتدر طبقہ چند قرضوں کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو بیچے ہوئے ہے، وہ کسی بھی ایسے شخص کو اٹھنے دینا ہی نہیں چاہتا۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ جب قرآن پاک کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو پھر اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ فرق واضح ہوتا ہے۔ میں انشاءاللہ کچھ دینی اعتبار سے مسائل پر کی چند مثالیں عرض بھی کروں گا آئندہ درس میں، جس میں مشکل سے مشکل مسئلہ پیش آیا اور آپ کے علماء نے اس کا حل پیش کیا، اور کبھی بھی امت مسلمہ کے سروں کو جھکنے نہیں دیا گیا، ہمیشہ ہی سر بلند رکھا گیا۔ اور ہمارے ملک میں سے آج تک کسی کو دینی اعتبار سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ تو آج پابندی ویزوں کی اٹھا دی جائے تو آپ کے ملک میں مدارس آدھے سے زیادہ تعداد باہر کے ممالک کی آنے کو تیار ہے، لیکن مشرف کے دور سے لے کر اب تک پابندیاں اتنی زیادہ لگا دی گئی ہیں کہ ویزا ہی نہیں دیا جاتا، وگرنہ وہ جیسے ہم دنیاوی تعلیم جدید حاصل کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں تو وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ تو صلاحیتیں موجود ہیں، صلاحیتوں کا فقدان نہیں ہے، بس ان کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔